آج کل عوام میں اب یہی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو اس کو بالکل فرض قرار دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ بالکل بدعت ہے. دیکھیے علماء جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بعض کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ روایتیں 10 صحابہ سے مروی ہیں اس لیے اس کی کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے، تو فضائل کی حدیث ہے تو اس کو لے لینا چاہیے. فضائل کی حدیث علماء لے لیتے ہیں، لیکن جہاں احکامات ہوں تو احکامات والی حدیث پر علماء سختی کرتے ہیں. تو چونکہ یہ روایات متعدد صحابہ سے مروی ہے اور اس کا تعلق بھی فضائل سے، اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو فی جملہ کسی نہ کسی درجے میں قبول کرنا چاہیے. ہمارے بھی اکثر اکابر کی یہی رائے ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ کافی سارے صحابہ تقریباً 10 صحابہ سے مروی ہے تو رکھ لینا چاہیے. اب اس کو فرض سمجھ لینا چاہیے یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو بدعت سمجھ لیں یہ بھی درست نہیں ہے. درمیانہ اعتدال کا راستہ فضائل کی حدیث میں چلے گا. مسائل میں علماء سختی برتتے ہیں، مسائل میں بہت زیادہ سختی رکھتے ہیں علماء کہ حدیث جو مسائل کی حدیث ہے اس کو علماء سختی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے مروی ہے اور اس میں اس کا حکم کیا ہے. لیکن فضائل میں اگر ایک حدیث کافی سارے صحابہ سے آ رہی ہے اور حدیث کا تعلق بھی فضائل سے ہے تو حضرات اس کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور قبول کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس روزے کو رکھنا چاہیے. مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں افراط و تفریط سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے نہیں کیے. اللہ ہمیں اپنی ناراضگی والے ہر کام سے بچائے. آمین ثم آمین.